جب تمام دروازے بند ہو جائیں، ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، جب دنیا ٹھکرا دے، دوست چھوڑ جائیں، رشتہ دار چھوڑ جائیں، تو ان سنگین حالات میں گھبرانا تو بالکل ہے ہی نہیں، پریشان تو بالکل ہونا ہی نہیں۔ ان حالات میں بس اپنی امید بھری نگاہوں سے اپنے رب کو دیکھ لینا، اپنی امید بھری نظروں سے رب کی طرف دیکھنا۔ قسم خدا کی تمہاری نگاہ پلٹنے سے پہلے تمہاری نظریں پلٹنے سے پہلے میرا اللہ تمہارے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے والے کسی بھی انسان پر اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی طاقت اور اوقات سے زیادہ بوجھ ہرگز نہیں ڈالتا۔ دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان کو اپنی زندگی میں مصائب اور مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، عورت ہو، مرد ہو، نیک ہو، بد ہو۔ الغرض دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان کو اپنی زندگی میں مصائب اور مشکلات کا سامنا ضرور ہر حال میں کرنا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی شخص مصائب اور مشکلات میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی مشکل سامنے آتی ہے، تو فوراً صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہوئے، شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہوئے انسان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا کہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ جو بھی انسان مصائب اور مشکلات میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک خوبصورت سا مکان بنا دیتا ہے، عالی شان محل بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کا بیٹا فوت ہوتا ہے، جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، جبکہ یہ آدمی اپنے بیٹے سے بہت ہی پیار کرتا ہے، اس کے اندر بیٹے کی محبت کے بہت سارے جذبات ہیں۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایک والد اپنے اندر سپنے پیدا کرتا ہے، خواب پیدا کرتا ہے، اس کی خواہش تمنا ہوتی ہے کہ جس طرح آج میں اپنے چھوٹے ننھے بیٹے کی انگل پکڑ کے اس کو چلانا سکھا رہا ہوں، اس کو اٹھنا بیٹھنا سکھا رہا ہوں، اس کو کھلانا سکھا رہا ہوں، آج میں جوان ہوں، یہ بچہ ہے، جب یہ جوان ہوگا میں اس وقت بوڑھا ہو جاؤں گا، میرے ہاتھ تو ہوں گے مگر کانپتے ہوں گے، میری ٹانگیں تو ہوں گی، ان ٹانگوں سے اللہ تعالیٰ طاقت چھین لے گا، ان ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ قوت چھین لے گا، میں چلنے کے قابل نہیں رہوں گا، چلنے کے لیے مجھے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ تو پھر یہ میرا بیٹا ہوگا، جس طرح آج میں اس کی انگل پکڑ کے اس کو سہارا دے رہا ہوں، تو بڑا بن کر یہ مجھے سہارا دے گا، میرے چلنے میں میری مدد کرے گا، یہ بڑا بن کر میرا بازو بنے گا، میری خدمت کرے گا، جس طرح آج میں اپنی رگوں سے خون نکال کر اس کی رگوں میں ڈال رہا ہوں۔ یہ ایک باپ کے سپنے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک آدمی کا نوجوان بیٹا فوت ہوتا ہے، اس سے بڑی پریشانی کون سی ہو سکتی، اس سے بڑی آزمائش کون سی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، اس سے بڑی مصیبت کون سی ہو سکتی۔ جیسے ہی اس کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو یہ فوراً ہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے کی میت کو بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہی بے ساختہ بول پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھتا ہے اسرائیل، اس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹی، اتنی بڑی مصیبت اور آزمائش کا پہاڑ ٹوٹا، اس کا نوجوان بیٹا اس کے ہاتھوں چلا گیا، یہ بتا کہ جب اس کا نوجوان بیٹا مرا تو اس کی زبان پر اس وقت کون سا لفظ تھا، میرے اس بندے نے اس وقت کیا کہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ، جب تیرے اس بندے کا بیٹا فوت ہوا
تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک بندے نے پہلے تو تیرا شکر ادا کیا، پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سنتے ہی میرا اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک خوبصورت سا عالی شان محل تیار کر دو، ایک عالی شان مکان بنا دو، اور اس عالی شان محل کا نام بیت الحمد، اس کا نام شکرانے کا گھر بیت الحمد رکھ دو۔ یہ انعام کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہوئے، شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، کیا تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا جنت میں جانا اتنا آسان ہے؟ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ جنت میں جانا بڑا ہی مشکل ہے۔ آسانی تک جانے سے پہلے آسانیوں تک پہنچنے سے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا جنت میں جانے سے پہلے پریشانیوں کی بھٹی میں جلنا پڑے گا۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی میں جلنا پڑے گا، مصیبتوں کی بھٹی میں چلنا پڑے گا۔ آزمائشوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، مشکلات کی بھٹی میں جل جل کے یہاں تک کہ تمہارے اندر ایک گناہ، ایک چھوٹی سی غلطی بھی موجود نہیں ہوگی۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو بھی یہ بھٹی جلا کے راکھ کر دے گی۔ آزمائشوں کی بھٹی، مصیبتوں کی بھٹی، مشکلات کی بھٹی چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی۔ جب تم بالکل سر سے لے کر پاؤں تک پاک و صاف ہو جاؤ گے، پھر جا کر تم جنت کا منہ دیکھو گے، پھر جا کر تم جنت کا نظارہ کرو گے۔ آزمائش، مصیبت، پریشانیاں دو لوگوں کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آزمائش دو لوگوں کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، ایک مومن مرد، دوسری مومن عورت۔ آزمائش، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات کبھی ان پر حملہ کرتی ہیں، کبھی مومنوں کی اولاد پر حملہ کرتی ہیں، کبھی ان کی بیویوں پر حملہ کرتی ہیں، کبھی ان کے مال پر حملہ کرتی ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، صبر کا دامن انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوتا ہے، زبان پر شکر کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ایک مہربان استاد ماہانہ امتحان میں ناکام ہونے والے شاگرد کو ڈانٹتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ یہ بچے کو، شاگرد کو ڈانٹنا اور سزا دینا یہ استاد کی دشمنی نہیں ہے، اس کی وجہ دشمنی نہیں، اس کی وجہ محبت ہے۔ استاد مارتا اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے شاگرد کی اصلاح ہو جائے، اس کی زندگی کا قیمتی سال برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے، پیٹتا ہے کہ تم محنت کر لے، کہیں ایسا نہ ہو تیری زندگی کا قیمتی سال برباد نہ ہو جائے، تیری زندگی کا قیمتی سال ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی چاہتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا ہر ایک میرا بندہ قیامت کے دن مجھے کامیاب دکھائی دے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں جہنمی راستوں پر چلتا دیکھتا ہے تو اللہ ہماری زندگی میں دکھ بھر کر، غم بھر کر، مشکلات بھر کر، پریشانیاں اور ٹینشنیں بھر کر اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جوانو، میرے اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر، اس طرح کی آزمائشوں میں ڈال کر توبہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آخری بات، آخری سبق جوانو، جب حالات حد سے زیادہ بڑھنے لگے، جب معاملات حد سے زیادہ خراب ہونے لگیں، جب تم مشکلات سے بری طرح متاثر ہو جاؤ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے نبی کی بتائی گئی دعائیں، میرے نبی کی فرمائی گئی دعائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دونوں دعائیں پڑھ کر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ان دو دعاؤں کے ذریعے اپنی دعا اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں کرے گا، ضرور قبول فرمائے گا۔